اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 44 سے، ہمارا سبق تھا نا۔ آپ لوگ سب اپنے سامنے ٹیکسٹ کھول لیجئے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور اس سے پہلے کلاس میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ نماز کا حکم دیا جا رہا تھا، اور قرآن میں بیشتر مقامات پر نماز کا حکم کافی جگہ پر ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے لیے نماز ایک بیسک عبادت ہے جس کو ہم کسی بھی حال میں چھوڑ نہیں سکتے۔ آیت نمبر 45 سے بلکہ آج میں شروع کر رہی ہوں، اس میں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَاسْتَعِینُوا کا مطلب ہوتا ہے اور مدد مانگو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگر تمہیں میری مدد چاہیے تو دو طریقے ہیں مدد مانگنے کے، ایک ہے بالصبری، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور دوسرا ہے نماز کے ساتھ۔ تو ہماری زندگی میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے، کوئی بھی حالات ٹف ہوں، ہماری زندگی ہارڈشپ کی طرف جا رہی ہو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ دو راستے اختیار کرنے چاہیے، تو صبر اور نماز کے ساتھ ساتھ۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں آنے والی پریشانیوں پر کیا کریں؟ صبر سے کام لیں۔ اور صبر کا بیسیکل مطلب اپنے آپ کو نیگیٹو ریئیکشن سے روکنا ہے۔ روکنے کا مطلب اس صبر کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو ہماری زندگی میں کوئی بھی مشکل آئے تو ہمیں اپنے آپ کو صبر سے اس مشکل کو صبر سے ڈیل کرنا ہے۔ اور صبر کا مطلب اپنے آپ کو، اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرتے ہوئے اپنی زبان پر کنٹرول کرنا ہے، اور اپنے منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکالنی جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں۔ اور نماز کا سہارا لینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں نماز کی طرف رجوع کرتے تھے، تو ہمیں نماز کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور میرا کہنا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، ہر وقت نماز کا سہارا لیتے تھے، تو ہم بھی صرف مشکل کے وقت نماز نہ پڑھیں، اس کے علاوہ خوشیوں کی حالت میں بھی ہم اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والے بنیں۔ تو بہرحال اس آیت کے اندر وَاسْتَعِینُوا کہہ کر بات کی جا رہی ہے کہ مدد مانگو، بالصبری، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کا سہارا لو۔ تو اب ہم اس کو اپنی زندگی میں آنے والی سچویشنز پر رکھ کر اس آیت کو دیکھتے ہیں کہ اللہ نہ کرے ہماری زندگی میں کوئی ایسی، خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز آتی ہے جیسے کہ ہم نہیں چاہ رہے ہوتے، انیوژول سی چیزیں ہو جاتی ہیں، کوئی بری خبر ہم سنتے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی بیماری ہے، کوئی فائنینشیل لاس ہے، یا اولاد کی طرف سے کوئی بھی ہلکی پھلکی بھی تکلیف آئے، تو سب سے پہلے صبر کیا ہوگا کہ ہمیں جیسے ہی آن دا اسپاٹ یہ نیوز ملی ہے تو ہم اپنے آپ کو تھام لیں۔ اور صبر جو ہوتا ہے صدمے کی پہلی چوٹ پر ہوتا ہے۔ صبر یہ نہیں ہے کہ ہم پہلے تو بہت واویلا کر لیں اور پھر اینڈ میں ہم کہیں کہ ہم نے صبر کر لیا، بلکہ صبر کیا ہے؟ صدمے کی پہلی چوٹ پر۔ اور یہ آزمائی بھی بات ہے کہ جب اگر آپ صدمے کی پہلی چوٹ پر انا للہ پڑھ لیں اور اپنے آپ کو تھام لینا، تو وہ مشکل آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا بہترین نعم البدل بھی ہمیں دے دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے آپ کو کنٹرول نہ کریں اور بے صبرا پن شو کرتے رہیں، تو یہ دیکھی بھی بات ہے کہ ہمیں صبر آنے کے بعد بھی نہیں آتا۔ جتنی بھی ہم کوشش کر لیں، ہم جب تک اپنے آپ کو اندر سے کنٹرول نہیں کریں گے، ہماری زندگی میں صبر نہیں آ سکتا۔ تو ہمیں اپنے آپ کو خود کنٹرول کرنا ہوگا اور مشکل آتے ہی اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا۔ بس صلاح اور نماز کا ساتھ لینا ہے، تو فوراً ہم اللہ سے رجوع کریں، ہم ادھر ادھر فوراً اپنی پریشانی کا ڈھنڈورا نہ پیٹیں اور لوگوں سے شیئر کرنے نہ بیٹھیں، بلکہ وہ رب العزت جس کی طرف سے یہ پریشانی آئی ہے اسی کو پکاریں۔ تو جب آئی اللہ کی طرف سے تو جائے گی بھی اللہ ہی کی طرف سے، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک وہ، یہ پیچھے کی طرف اشارہ ہے نماز کی طرف، کہ نماز کیا ہے؟ البتہ بڑی ہی بھاری چیز ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر تو یہ نماز بھاری ہے لیکن خشوع کرنے والوں پر نہیں ہے، کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان اپنی زندگی میں خشوع کرنے والا ہو، یا اللہ، خشوع کا بیسیکلی مطلب ہوتا ہے جھکنے والا، عاجزی کرنے والا۔ تو جو انسان اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکانے والا ہو نا، تو اس کے لیے نماز پڑھنا مشکل کام نہیں ہے۔ اور اگر ہماری زندگیوں میں عاجزی آ جائے تو ہمیں اللہ کے آگے جھکنا کوئی مشکل نہیں لگے گا، ہم اپنی روٹین میں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور اذان ہوگی تو ہمارا خود دل چاہے گا کہ ہم اللہ کے آگے کھڑے ہو جائیں۔ اور اگر خشوع کو آپ کو سمجھ جائیں تو خشوع کی ڈیفینیشن اگلی آیت میں ملتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، بے شک وہ لوگ جو گمان رکھتے ہیں، اور ظن کا جو مطلب ہے نا، گمان کا مطلب پایا جاتا ہے، لیکن اگر اس کے آگے ان آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یقین میں آ جاتا ہے،
کہ بے شک جو لوگ یقین رکھتے ہیں کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو خاشع انسان کون ہوتا ہے؟ جس کی زندگی میں یہ دو چیزیں شامل ہوں، ایک تو یہ کہ اسے اپنے رب کی ملاقات کا یقین ہو، اور یقین ہو کہ ہمیں ہر صورت مرنے کے بعد اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ تو اگر ہمیں نمازیں مشکل لگتی ہیں اور ہم نمازوں کو اگنور کرتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں، تو ہمارے اندر یہ دو مسئلے ہیں جو ایک خاشع کے اندر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہمارے اندر یہ دو مسئلے ہیں کہ ہم اللہ کی ملاقات کا یقین نہیں رکھتے اور ہمیں مرنے کے بعد اللہ کی طرف دوبارہ لوٹنے کا یقین نہیں ہے، تو obviously پھر ہم نمازوں میں لیکنگ ہماری نظر آئے گی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نمازیں پابندی کے ساتھ ہوں اور اس کے اندر خشوع پایا جائے اور بالکل جس طرح کی نماز اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے وہ ہم پڑھیں، تو ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر یہ دو کوالٹیز ہیں یا نہیں ہیں، اور یہ دو کوالٹیز ہمارے اندر آ جائیں گی تو ہمارا خود بخود نماز میں دل لگ جائے گا۔ تو اگر ہم نماز میں، جیسے ہمارے لیے نماز کبیرہ ہے نا، یعنی کہ بڑی ہے، بھاری ہے، اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، بھاری بھی اس کا مطلب پایا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں پر نماز بہت بھاری ہوتی ہے۔ تو اگر ہماری زندگی میں خشوع آ جائے، اور خشوع کہتے ہیں دل کے جھکاؤ کو، باڈی کو صرف نہیں جھکانا نماز میں اللہ کے آگے، بلکہ ہمارا دل بھی اللہ کو فیل کر رہا اور ہم سمجھ کر اپنی نماز پڑھنے والے ہوں، اور دل کے اندر ایک نرمی سی پائی جائے اور دل کے اندر ایک جھکاؤ ہو جس میں ہمیں فیلنگ آ رہی ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو محسوس کرتے ہوئے خشوع و خضوع کے ساتھ بالکل دل لگا کر اہتمام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نمازوں کے اندر بہتری آئے، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ نمازیں مجھے بھاری نہ لگیں، چاہتے ہیں نا، تو ہم کیا کریں؟ ہم یقین رکھیں کہ ہم ایک دن اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ لائک ہم کوئی نماز چھوڑ رہے ہیں تو ہم چھوڑ رہے ہیں، اپنے آپ کو کیا یاد دلائیں کہ میں کیوں چھوڑ رہی ہوں، کیا مجھے اللہ کو جواب نہیں دینا ہے؟ تو بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈر دیں کہ میں نماز اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ obviously مجھے پھر اللہ سے بھی ملاقات کرنی ہے، اور جس طرح میں نماز میں کھڑی ہوں نا، اللہ اکبر کہہ کے قیام کی حالت میں دونوں ہاتھ باندھی ہوئی ہوں، جھکی ہوئی ہوں، کل قیامت کے دن میں بالکل اسی طرح اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوں گی۔ تو ہمارے لیے نماز کا قیام کتنا آسان ہو جائے گا، سوچیں۔ ایک تو یہ کہ ہم پڑھ نہیں رہے، جیسے یہ خیال ہے ہم پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور جب کھڑے ہو ہی گئے ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو یاد دلا رہے ہیں کہ میں بالکل صحیح طریقے سے کھڑی رہوں، کیونکہ جس طرح آج دنیا میں اللہ کے آگے کھڑی ہوں، کل قیامت کے دن بھی اللہ کے آگے کھڑے ہو کر مجھے جواب دینا ہے۔ تو نماز کے لیے بہت ساری قرآن میں آیات آتی ہیں، اور ہر تھوڑے دنوں بعد کوئی نہ کوئی ٹپ آتی ہے جس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے، اور میں یہی ریکویسٹ کروں گی کہ ہم سب اپنی نمازوں میں پابندی کریں، کیونکہ نماز ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی ریچولز ہمارے لیے رکھے ہیں، اس میں حج کے بارے میں کیا ہے کہ اگر مالی استطاعت نہیں ہے تو انسان زندگی بھر بھی حج نہ کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر استطاعت ہے بھی تو صرف ایک دفعہ فرض ہے زندگی میں ہماری، اور زکوٰۃ بھی اگر ہم مالی حیثیت رکھتے ہیں تو ہی ہم سالانہ زکوٰۃ دیں گے، اور وہ بھی کتنا حصہ ہے، ہمارے مال کا تھوڑا سا حصہ ہے، اور دوسرا یہ کہ سال میں صرف ایک دفعہ ہے۔ رمضان کے روزے بھی سال میں ایک دفعہ آتے ہیں، ایک مہینے کے، لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جو دن میں 5 دفعہ ہے، اور نماز ہمارے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نمازوں کا تحفہ دیا گیا تھا معراج کے موقع پر، وہ 50 نمازیں تھیں۔ جب اللہ تعالیٰ کو لگا کہ امت پوری 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کم کروائیں، اور کم کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے 5 کر دیں، اور یہ بھی کہا کہ ان 5 نمازوں کا اجر وہی 50 کے برابر ہے۔ تو پھر بھی اگر ہم دیکھیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں اتنے کھو گئے ہیں، اتنے کھو گئے ہیں کہ اللہ معاف کرے، ہم یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ نماز کا ٹائم نہیں ملتا ہمیں، تو کس حد تک ہماری اس میں بدبختی پائی جاتی ہے کہ نماز کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، تو چلیں ہمارے پاس ٹائم کس چیز کا ہے؟ اللہ معاف کرے، آج کل جو ہمارا حال ہے نا، ہم اپنا موبائل اٹھاتے ہیں اور ریلز پر ریلز اسکرول کرتے جاتے ہیں، اور اتنے گھنٹے ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ تو کل مجھے ایسے ہی فیل ہو رہا تھا کہ شاید آج بہت، اور آپ دیکھیں موبائل جب بہت یوز کرتے ہیں نا، آنکھیں بھی درد ہو جاتی ہے، دماغ بھی درد ہو جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے دماغ بالکل سن ہو گیا، آپ کسی کام کے قابل نہیں بنیں گے۔ آپ جب بہت دیر موبائل میں مگن رہتے ہیں نا، اس کے بعد اگر آپ کو اٹھ کے کچن میں بھی جانا پڑے تو میرے حساب سے تو آپ کا دماغ نہیں چلتا کہ آپ ہے نا کوکنگ پہ اپنی توجہ دیں، اور ذرا ہمارا دھیان نا سست ہو جاتا ہے بالکل۔ اور اگر نماز سے پہلے کا جو گھنٹہ ہو آپ کنٹینیوس موبائل پہ لگے ہوئے، اور پھر اچانک سے عصر کی اذان ہوتی ہے اور آپ کھڑے ہو رہے ہیں، تو میں اپنا بتاؤں گی کہ مجھے ایسا لگتا ہے میرا دماغ سن ہو گیا، اور نماز میں چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے بس وہی خیالات آ رہے ہوتے ہیں جو آپ نے اسکرولنگ کر کر کے دیکھے ہوتے ہیں۔ تو پھر جب نماز میں الٹی سیدھی باتیں دماغ میں آتی ہیں جو دیکھی ہوئی ہوتی ہیں نا، تو پھر افسوس ہو رہا ہوتا ہے، اور دل میں خیال آتا ہے کہ بندہ کوئی اچھی چیز دیکھ لیتا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر نماز سے پہلے آپ نے کوئی لیکچر والی چیز دیکھی ہے، کوئی چھوٹے چھوٹے شارٹس دیکھے ہیں، تو الحمدللہ نماز میں وہ یاد آتے ہیں، اور پھر آپ کی نماز خوبصورت ہو جاتی ہے۔ تو چلیں انسان تھوڑا بہت اپنے آپ کو ذہنی طور پر ریلیکس کرتا ہے، لیکن کتنا ریلیکس ہونا ہے ہمیں؟ کیا آپ نے 24 گھنٹوں میں سے 8 گھنٹے ہم ریلیکس ہونے میں نکال دیں گے؟ تو یہ دیکھیں گھنٹے آج ہمارے پاس ہیں، کل چلے جائیں گے اور واپس نہیں آئے گا یہ وقت ہمارے پاس۔ تو تھوڑا بہت تو چلے انسان اپنی زندگی میں 24 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ فریش ہونے کے لیے، جسے ہم می ٹائم کہتے ہیں، کر سکتا ہے بندہ،
کہ آپ بیٹھے ہیں اسنیک لے رہے ہیں شام کی چائے پی رہے ہیں تو آپ موبائل لے لیں اور تھوڑی دیر آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کا کیسے یوز کر رہے ہیں۔ اگر کوئی خدا نخواستہ ایسی چیز پر نظر پڑتی ہے جس میں ڈریسنگ عورتوں کی صحیح نہیں ہے تو ہمارا اور عورتوں کا پردہ ہے کہ ہم ان کی بے حیائی والی جگہوں کو دیکھیں۔ عورت کا عورت سے بھی پردہ ہے نا، ناک سے لے کے گھٹنے تک، تو اگر ان کی کوئی ایسی چیز، ظاہر سی بات ہے آج کل تو بولنے جیسا ہی نہیں ہے، بہت ہی لغویات ہماری انسٹاگرام پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر ہر جگہ ہی عام ہو چکی ہیں، بہت احتیاط سے موبائل یوز کرنا پڑتا ہے۔ تو کوشش کریں ایسی چیزوں کو لائک نہ کریں، ورنہ وہی چیزیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی اور ہمیں اللہ کو جواب دینا ہوگا اپنی آنکھوں کے بارے میں۔ تو اوائڈ کرتے جائیں ان چیزوں کو، اور تھوڑا سا اگر فریش ہونا چاہتے تو تھوڑا بہت اپنے ایک لمٹ میں دیکھ لیا، کوئی کوکنگ چینل دیکھ لیا یا کوئی بھی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھ لی جو آپ کو فریش کر دے، جو آپ کے علم میں اضافہ کرے، لغویات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور تھوڑا سا ہو جائے تو پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں اور پھر ذکر اذکار کریں، تو اپنی زندگی کو ہم بہرحال بیلنس خود ہی کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دنیا کی تو کسی چیز میں کوئی سستی نہیں ہوتی ہے، جم چلے جائیں گے، اپنے آپ کو بھاری بھرکم ہم وزن اٹھا لیں گے، وہ ہمیں بھاری نہیں لگتے ہیں، لیکن جہاں نماز کی بات آتی ہے نماز ہمارے لیے بھاری اور بوجھل ہو جاتی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ملاقات کا یقین نہیں ہے۔ ہمیں ملاقات کا یقین ہو تو ہم سب سے پہلی پرائیورٹی نماز کو دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت جن کی نمازوں کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کتنی بہترین ان کی نمازیں تھیں اور ان کا اللہ سے کیا تعلق تھا، ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب نماز کا وقت داخل ہوتا تھا تو وہ اپنے گھر والوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ حضرت عائشہ کا کہنا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان سنتے ہی ہم سے اجنبی ہو جاتے تھے۔ اور اجنبی کیا ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہ ہو کہ پہلے کوئی دنیا کی گیدرنگ چل رہی تھی، ایسے اذان سن کے بیگانہ ہو کر نماز اور مسجد کی طرف جانا جیسے گھر کی حالت میں بیٹھے ہی نہیں تھے، اور ہم بیٹھے ہیں اپنی گپ شپوں میں، اور اذانوں پہ اذانیں کھڑی ہو جائیں، ایک کے بعد دوسری اذان ہو جائے اور ہم باتوں میں ہی بیٹھے رہ جاتے ہیں۔ ایسی کیا ہماری امپورٹنٹ باتیں ہیں جو نماز سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہیں؟ تو بہرحال میں بس بار بار ایک ہی بات کہوں گی کہ نمازوں کی کریکشن کریں، نمازیں کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اپنی جوان جو بالغ بچیاں ہیں ان کو ابھی سے نماز کا پابند بنائیں، کیونکہ اگر ابھی وہ نہیں بنی تو ساری زندگی آپ ایفرٹ کرتے رہ جائیں گے اور وہ نہیں بنیں گی۔ بچوں کو نماز کا پابند بنانے سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم نماز کے پابند ہوں، اگر ہم نہیں ہیں تو ہم بچوں کو کیسے کریں گے قائد؟ ٹھیک ہے، تو ٹاپک تو بہرحال بہت ہی لمبا ہے، لیکن میں چاہوں گی کہ آپ لوگ ضرور اس چیز پر ورک کریں اور مجھے بتائیں کہ قرآن سننے کے بعد، قرآن سمجھنے کے بعد آپ لوگوں کی نماز کی ہیبٹ کس حد تک بڑھی ہے، اور اپنی اولادوں کو آپ لوگ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم مر جائیں گے تو وہ لوگ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے۔ اگر آج ہم ان کو دین نہیں سکھائیں گے تو ہمارے مرنے کے بعد ان کو دعائیں کرنا بھی یاد نہیں رہے گی، اور ہمیں کچھ بھی وہ لوگ صدقہ جاریہ آگے نہیں بھیجیں گے۔ تو آج ہم اپنی اولاد کو جہاں دنیا کی تعلیم کے لیے کھپا رہے ہیں، دین کا علم بھی ان کو دے دیں۔ اور دوسرا یہ کہ ہمیں اپنی زندگی میں یہ دو چیزیں شامل کر لینی ہے، کی طرح سکسیس کی طرح کہ مشکل آئی تو میں صبر کروں، اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں نکالے جس سے اللہ ناراض ہو۔ صبر اگر آپ صدمے کی پہلی چوٹ پر کر لیں گے نا، آپ اس کے حیرت انگیز فائدے دیکھیں گے کہ پہلی بات یہ کہ وہ مشکل جلد ٹل جاتی ہے، زیادہ دن نہیں لیتی ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کو اللہ پر ایک یقین کی جو کیفیت آتی ہے نا کہ اللہ اس مسئلے کو حل کر دے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری اس موقع پر دعا بھی سن لیتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہم پریشان ہوتے ہیں اور ہمارے دل کی گہرائی سے دعا نکل رہی ہوتی ہے۔ اور اگر ہم اللہ پر یقین رکھ کر یہ دعا کریں کہ اللہ یہ مشکل آئی آپ کی طرف سے ہے، میں آپ کے فیصلے پر ناراض نہیں ہوں، لیکن آپ اس مسئلے کو حل کر دیں، تو آپ دیکھیں گا کہ جادو کی طرح یہ مشکل ہماری زندگی سے حل ہو جاتی ہے۔ اور نماز کو مضبوطی سے تھام لیں۔ نماز بھاری ہے لیکن خوشو کرنے والوں پر نہیں ہے۔ جس کا دل اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے اس کے لیے نماز کوئی مشکل چیز نہیں ہے، اور کس کا دل اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے؟ جو اللہ کی ملاقات کا یقین رکھے۔ ہم نے جیسا کہ لاسٹ کلاس میں بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھا تھا، تو آئیے آج ہم دوبارہ بنی اسرائیل کا تھوڑا سا اور مطالعہ کریں گے، اور تقریباً اب ہماری جو آیات شروع ہوں گی وہ بنی اسرائیل کے ہی اوپر ہوں گی۔ تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے اللہ مجھ سے بات کر رہے ہیں اور میں کیا کر رہی ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر زمین پر بھیجا ہے، اور میں کیا کام کر رہی ہوں، اور اگر میں نے اپنے کام نہیں کیے تو میں بھی بنی اسرائیل کی طرح ذلت کا شکار ہوں گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ رائٹ، تو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ آیت نمبر 47، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو، نعمتی اللتی، اللہ کی نعمت، نعمتی اللتی، اللہ کی نعمت جو تم پر ہے، جو میں نے تمہیں انعام کی ہے، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے کیا کیا ہے، تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر کیا نعمت ہوئی، ہم نے پچھلی کلاس میں بھی پڑھا، قرآن کی نعمت، دین کی نعمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت، دوسرے پیغمبروں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین کی حیثیت سے بھیجا جانا بہت بڑی نعمت تھی۔ لیکن بنی اسرائیل کا کیا حال ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لائے۔ ٹھیک ہے، تو آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟
وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، یہاں وہ بات آ رہی ہے جو ہم نے لاسٹ کلاس میں کہی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں اس زمانے میں بنی اسرائیل کو تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی، ٹھیک ہے، اور آج ہمیں دی گئی ہے فضیلت. آپ کو پتہ ہے نا ہمیں فضیلت ملی ہے یا نہیں ملی؟ یہ بتائیں. آپ کو یقین ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام مذاہب میں سے بہترین مذہب دیا اسلام، تمام کتابوں میں سے بہترین کتاب قرآن دی، اور تمام انبیاءوں میں سے بہترین اور چنے ہوئے انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیے، اور ہر چیز ہماری بہترین ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اتنی فضیلت دی ہے تو ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. آپ سوچیں، اللہ نہ کرے ہم خدا نہ خواستہ ہم بات کرتے ہیں یہ والی، اللہ نہ کرے کسی نان مسلم گھرانے میں پیدا ہو جاتے تو شاید ہمیں ان ساری نعمتوں کی قدر ہوتی. ہم دنیا میں آتے اور ہم دیکھتے ہیں اللہ نہ کرے ہمارے گھر والے مشرک ہیں اور کافر ہیں، اللہ نہ کرے، اور پھر ہمیں کہیں سے توحید ملتا اور ہم پھر دین پر عمل کرتے، پریکٹس کرتے، نئے سرے سے لا الہ الا اللہ پڑھتے، اور پھر ہم نئے سرے سے قرآن پڑھنا شروع کرتے، اور ہم اپنی فیملی کے مخالف جا کر دین پر عمل کرتے، تو سوچیں ہمارا کیا حال ہوتا. کوئی آسان کام ہے؟ پوری فیملی کے اپوزیشن میں جا کر آپ دین کا کام کرو. تو الحمدللہ بن مانگی یہ نعمتیں ملی ہیں تو ہمیں اس فضیلت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اور مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے نہیں کام آئے گا کوئی نفس کسی نفس کے. قیامت کے دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. قرآن کی آیات اس پر دلیل ہے. سورہ عبس میں آتا ہے کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کہ انسان بھاگے گا. سارے رشتوں کا نام آتا ہے، بیوی سے، بچے سے، ماں سے، باپ سے، سارے رشتوں کا ذکر ہے، اپنے بھائی بہنوں سب سے بھاگے گا قیامت کے دن، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے اس کو اپنی نیکیاں دینی پڑ جائے، بس میں پار لگ جاؤں، میں جنت میں چلا جاؤں. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور وہاں کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. کیونکہ دنیا میں مسئلہ یہ ہے کہ جو مالدار ہے نا، وہ NIC کی لائن میں کھڑا ہوا ہے تو وہ پیسے دے کر پہلے نمبر پر آ کر اپنا کام کرا لیتا ہے، ایک کال کرتا ہے، کچھ پیسے رشوت دیتا ہے اور اپنے کام نکلوا لیتا ہے. لیکن قیامت کے دن کوئی شفاعت اللہ قبول نہیں کریں گے. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا اور نہ کوئی مدد کی جائے گی. انسان کے پاس صرف اور صرف ایک ہی چیز ہوگی جو دنیا میں وہ کلیکٹ کرتا ہے، وہ ہے اس کے اعمال. ہمارے اعمال ایک وہ چیز ہوں گے جو ہم اللہ کو دکھا کر جنت میں جا سکتے ہیں، اعمال کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس آیت کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات یاد آ رہی ہے، اس لیے میں شیئر کروں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پیغمبر ہیں اور ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ پورا میدان حشر یہ کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی نفسی، ہر کوئی کہہ رہا ہوگا مجھے بچا لے مجھے بچا لے. لیکن اسی موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اتنی وحشت کے عالم میں بھی ان کے منہ سے صرف یہی نکلے گا امتی امتی امتی، یعنی کہ اے اللہ میری امت کو بھی بچا لے. ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس نبی کے لائف اسٹائل کو اپنی زندگی میں شامل کرنے میں کتنی شرم و حیا محسوس کرتے ہیں. جو نبی ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ راتوں کو اٹھ کر تہجد کے ٹائم پر کھڑے ہو کر ہماری ہی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہوں گے کہ میری امت کا سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ اے اللہ میری امت کو آج بخش دے. سوچیں کتنی بڑی بات ہے. اس نبی کی سنتوں کو اپلائی کرنے میں ہم شرم محسوس کر رہے ہیں. تو ہمارا نجات کا راستہ یہی ہے کہ ہم قرآن کو فالو کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے لائف اسٹائل کو اپنی زندگی میں شامل کریں. نیکسٹ آیت کی طرف موو کرتی ہوں، آیت نمبر 49. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب نجات دی ہم نے تم کو من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم جو سزا دیتا تھا تمہیں، سوء العذابی، یسومونکم کا مطلب ہوتا ہے وہ تمہیں دکھ دیتا تھا، سوء العذابی برا عذاب، اور اس کا دکھ دینا کیا تھا؟ یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کر دیتا تھا تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور وہ زندہ چھوڑ دیتا تھا تمہاری عورتوں کو. وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے لیے بہت بڑی عظیم آزمائش تھی. ٹھیک ہے. تو اب اس آیت کے اندر کیا خلاصہ ہے کہ بنی اسرائیل کو ان کی نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں تاکہ ان کو کیا فیل ہو، اللہ تعالیٰ ان سے کتنی محبتیں کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہمارا بچہ ہمیں تنگ کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے منہ سے فوراً کیا نکلتا ہے؟ ویسے پڑھائی میں ہی بچے تنگ کر رہے ہوتے تو ہمارے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ میں اتنی محنت کرتی ہوں، تمہارے نمبر کیوں اتنے کم آئے ہیں، تمہارے لیے میں نے یہ کیا وہ کیا، کہیں گئے نہیں ہم پیپرز کے دنوں میں، اتنی ایفرٹ کی، اتنی لیٹ میں جاگی رہی، اتنے آپ کے لیے ورک شیٹ نکلوائی، آپ کو طرح طرح سے سمجھایا، اور اس کے باوجود آپ کا رزلٹ صحیح نہیں آیا. کیا یاد دلاتے ہیں اس سے؟ اپنے احسانات، تاکہ کیا ہو، اس کو احساس ہو.
تو اللہ تعالیٰ بھی بنی اسرائیل کو وعظ کر کر کافی احسانات یاد دلائیں گے تاکہ بنی اسرائیل کو احساس ہو کہ اللہ کی اتنی نعمتیں اور جواباً ہم نے کیا کیا. اور حقیقت یہ ہے کہ جب ہم کسی کے احسان کے بوجھ تلے ہوتے ہیں نا تو ہمیں پھر شرم آتی ہے کہ واقعی اس نے میرے ساتھ یہ کیا اور میں اس کے ساتھ کیا کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے آپ الفاظ کو امیجن کریں کہ بنی اسرائیل کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم فرعون جو تھا نا زور کا ظالم، اس میں تھے، قبضے میں تھے، اس کی غلامی میں تھے، اس کے کنٹرول میں تھے کہ وہ تمہارے ساتھ کیا کیا زیادتیاں کرتا تھا. اور آپ سب کو یہ زیادتی پتہ ہوگی کہ وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا. پیدا ہوتے ہی اس نے لگایا ہوا تھا کہ وہ بیٹوں کو ذبح کرے گا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. پوری ہسٹری آتی ہے اس کے اندر. جیسے جیسے آپ قرآن پڑھتے جائیں گے آپ کو سب کچھ پتہ چلے گا کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کی بھی پیدائش ہوئی اور کس طرح سے وہ بچ گئے فرعون کے اس سے پکڑ سے. تو یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ہی زیادہ آپ کو سمجھ آئیں گی کیونکہ آیت میں جو بات لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ آپ کو زیادہ سمجھ آتی ہے. تو کیا یہ آزمائش نہیں ہے؟ آپ سوچیں، اللہ نہ کرے ہمارے گھر میں بیٹا پیدا اور ہم ڈرے اس بات سے کہ یہ تو ذبح کر دیا جائے گا. آپ امیجن کر سکتے ہیں کتنی بڑی آزمائش ہوگی کہ وہ گھروں میں بیٹا پیدا ہونا کتنی فخر کی بات ہوتی ہے، لیکن وہ ڈر رہے ہوں کہ اب بیٹا پیدا ہوا تو فرعون تو اسے ذبح کر دے گا، کیا کرے، کس طرح چھپائیں. اور فرعون اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ اس کو پتہ چل جاتا تھا کہ کس گھر میں کیا پیدائش ہو رہی ہے اور وہ پھر کسی بھی طرح سے اس بچے کو ختم کروا دیتا تھا. اس دور میں یہ چل رہا تھا. تو اللہ کہہ رہے کہ تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی نمبر 1، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش سے پھر ان کو بچا لیا تھا. رائٹ. نمبر 2 آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 50. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے پھاڑ دیا سمندر کو تمہارے لیے، وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے دریا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر بچا لیا ہم نے تمہیں، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور غرق کر دیا ہم نے فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے. اس کے پیچھے بھی پورا ایک واقعہ ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون اور اس کے لشکری موسیٰ علیہ السلام جو ہیں اللہ کے حکم سے فرعون کی جو قوم تھی اس سے نجات پا کر جا رہے تھے. تو راستے میں کیا تھا؟ سمندر تھا. اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ سمندر عبور کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک راستہ بنا دیا. سمندر میں پانی کے بیچ میں ایک سڑک بنا دی جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم یعنی کہ بنی اسرائیل اس راستے کو ایزیلی عبور کر لیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جائیں. رائٹ. تو فرعون کو یہ ہوا کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو لے کے جا رہے ہیں، بھاگ گئے ہیں مجھ سے. تو انہوں نے راتوں رات لشکر جمع کیا اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے، پیچھا کرنے کے لیے فرعون اپنے لشکری کے ساتھ پیچھے بھاگا. تو ہوا یہ اللہ کے کرشمے سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ان کی قوم کے لیے راستہ جو بنایا تھا نا، فرعون اور اس کے لشکری جب پیچھے بھاگنے بیٹھے نا تو وہ راستہ واپس ہٹ گیا اور سمندر بن گئی وہ جگہ، اور فرعون اور اس کے لشکری اس کے اندر غرق ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تو صحیح کہ اس رب نے سمندر کے اندر راستہ بنا کے تمہیں کیسے نجات دی. کتنا بڑا انعام ہے اللہ کا. ایک سمندر، آپ امیجن کر سکتے ہیں کوئی سمندر ہو، وہاں اللہ کے حکم سے کوئی راستہ بن جائے اور آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جائیں، اور آپ کو جو پکڑنے والا دشمن ہے آپ کا وہ آپ کے پیچھے بھاگ کر آئے، اور جیسے ہی وہ سمندر کے اندر جانے بیٹھا فرعون اور اس کے لشکری تو وہ راستہ ہٹ گیا اور واپس سمندر بن گیا اور فرعون اور اس کی قوم غرق ہو گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. اور انعام کیا ہے اس آیت میں؟ کہ اللہ نے سمندر میں راستہ بنا دیا. کیا کیا انعامات اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلہ 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود، من بعدہ، اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے. ہر آیت کے پیچھے ایک واقعہ ہے، مختصراً واقعہ بیان کروں گی تاکہ آپ کو بات کلیئر ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا. اب آپ بولیں گے 40 راتیں کیا تھیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اپنی ملاقات کے لیے بلوایا تھا اور ان کو 40 راتوں کا کے لیے اسٹے کروایا تھا، کیونکہ 40 راتیں انسان کے سیکھنے کے لیے ایک اچھی خاصی مدت ہے کہ انسان بہت کچھ لرن کر لیتا ہے. اور یکسوئی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ پر بلوایا گیا، بالکل اسی طرح سے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی علم حاصل کرنے کے لیے غار حرا میں جاتے تھے اور اللہ کی معرفت حاصل کرتے تھے وہاں جا کر. تو ہوا کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اتنے دن کے لیے چلے گئے اور واپس نہیں آئے تو قوم نے کیا کیا؟ ابھی تو نئے نئے آزاد ہوئے تھے تو واپس انہوں نے کیا کیا؟ بچڑے کو طور پہ میچور نہیں ہوا تھا تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے کیا گئے کہ انہوں نے واپس یہی حرکتیں شروع کر دی. اور اللہ کہہ رہے تم ظالم تھے، کیونکہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرنا ہے. ثم عفونا، پھر ہم نے معاف کر دیا، عنکم تم کو، من بعد ذالک، اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. اتنی بڑی غلطی تم نے کر لی لیکن پھر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا. اور کیوں معاف کیا؟ تاکہ تمہارے اندر کیا آ جائے؟ شکر گزاری آئے.
تو انسان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں نا، تو اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہ کریں اور ہماری ایک ایک غلطی پر ہماری پکڑ ہو جائے تو ہمارا کیا بنے گا، سوچیں۔ تو کبھی ہم نے اللہ کی معافی ملنے پر شکر ادا کیا ہے؟ بہت ساری چیزوں پر ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ماشاء اللہ بہت ساری نعمتیں ہیں، دنیاوی نعمتیں ہیں، گھر ہے، چھت ہے ہماری اپنی، اسی طرح ہماری گاڑی ہے، بینک بیلنس ہے، ان ساری چیزوں پر، اولادوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن قرآن کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ نے ہمیں قرآن کی نعمت دی۔ آپ یہاں بیٹھ کے شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو چنا ہے کہ آپ اللہ کے دین کو سمجھیں، اور اس سے آگے کبھی اس نعمت پر شکر ادا کیا، غلطی ہوئی تو توبہ کرنے کے لیے روئے، بہت زیادہ آنسو بہائے اور بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی دل کو کہ کیا کر دیا، تو رو رو کر الحمدللہ، ہمیں جب ہے نا ہماری توبہ قبول ہوتی ہے تو دل میں ایک خیال سے گزرتا ہے کہ الحمدللہ اللہ نے معاف کر دیا۔ لیکن آن دا اسپاٹ جب ہمیں اللہ معاف کرتے ہیں، یہ آیت میں بھی پڑھ رہی ہوں نا، مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ چیز ہماری زندگی میں مسنگ ہے۔ جب ہماری توبہ قبول ہوتی ہے وی فیل بیٹر، ہمیں اچھا فیل ہو رہا تھا، لیکن ہم نے کبھی شکر ادا نہیں کیا۔ تو اس آیت میں ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب اللہ کی معافی نصیب ہو جائے تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر رمضان کی مہینہ ہوتا ہے، اس میں بہت سارے مواقع ہوتے ہیں کہ ہماری توبہ قبول ہو رہی ہوتی ہے اور ہمیں بہت اچھی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے، دل الحمدللہ روحانیت فیل کر رہا ہوتا ہے، بہت اچھی فیلنگ آتی ہے، تو اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہی آتینا، اور دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتابہ، کتاب۔ موسیٰ علیہ السلام کو وہاں کیوں بلوایا گیا تھا؟ 40 راتوں کے لیے تورات دینے کے لیے بلوایا گیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، اس کتاب کا نام تورات ہے، والفرقان، اور فرقان دی، اور فرقان کسے کہتے ہیں؟ جدا جدا کرنے والے احکام، یعنی کہ کھول کھول کر بیان کر دینے والی کتاب، اور حق اور باطل کا فرق کرنے والی کتاب، لعلکم تہتدون، تاکہ تم کیا کرو، ہدایت پا جاؤ۔ اور پھر کیا ہوا، اگلی آیت دیکھتے ہیں، وَإِذْ کر کر واپس آ رہا ہے، تو یقیناً اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ چھپا ہوا ہوگا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، اِنَّکُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَکُمْ، بے شک تم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر۔ کس طرح ظلم کیا ہے؟ بِاتِّخَاذِکُمُ الْعِجْلَ، باوجہ بنانے کے تمہارے بچڑے کو معبود۔ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو انہوں نے اپنی قوم کو کیا کہا کہ تم نے بچڑے کو جو معبود بنایا ہے وہ تمہاری ایک غلطی ہے، لہٰذا اب کیا کرو، غلطی کری ہے نا تو ایک طریقے سے پریکٹیکل طور پر بھی توبہ کر کے دکھاؤ۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم زبان سے توبہ کر لیں، اور دوسرا آپ نے دیکھا ہے کہ کفارہ ہوتا ہے، توبہ کرنے کے کفارے بھی ہوتے ہیں۔ اگر ہم سے خدا نہ خواستہ بہت ساری چیزوں کے کفارے آتے ہیں، کوئی روزہ چھوٹ گیا یا کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے تو اس کے کفارے بھی موجود ہیں، تو کفارہ بھی ادا کرے انسان اور توبہ بھی کرے، ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بہرحال اپنی قوم کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے جو بچڑے کو معبود بنایا ہے، یہ تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، لہٰذا تم کیا کرو، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، پس تم توبہ کرو اپنے رب کی بارگاہ میں، فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور قتل کرو اپنے آپ کو آپس میں۔ اب آپ یہ کہیں گے فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کیا ہے، تو فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کی تفسیر میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ یہ سمجھیں کہ توبہ کرنی ہے، اور ان دا اینڈ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کیا سمجھا رہے ہیں، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، فَتَابَ عَلَيْكُمْ، تو مہربان ہوا ان پر اللہ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ کیا ہیں، توبہ قبول کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ اب اس آیت میں کیا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام نے شرک پر متنبہ فرمایا تو پھر انہیں توبہ کا احساس ہوا، توبہ کا طریقہ قتل تجویز کیا گیا۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو آپس میں قتل کرو کی تفسیریں کہیں کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ سب کو دو صفوں میں کر دیا گیا اور انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، دوسری یہ کہ ارتکاب شرک کرنے والے کو کھڑا کر دیا گیا، جو اس سے محفوظ رہے تھے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا گیا، چنانچہ انہوں نے قتل کیا۔ مقتولین کی تعداد 70,000 بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جن لوگوں نے شرک کیا تھا ان کو ایک طرف کھڑا کیا گیا، اور جو لوگ شرک نہیں کرے تھے جن لوگوں نے، ان کو سامنے کھڑا کیا گیا اور ان کو قتل کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز اس لیے آئی تھی تاکہ شرک کی جو جڑ ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی قوم کو ایک طریقہ بتایا تھا تاکہ کیا ہو، جو گناہ تھا اس کو جڑ سے ختم کر دیا جائے۔ اور مقتولین یعنی کہ جن کو قتل کیا گیا اس کی تعداد 70,000 بیان کی گئی ہے۔ بہرحال دیکھیں یہ مفسرین کی رائے ہوتی ہے، اور اصل میں قتل کرنے کا کیا طریقہ تھا اور کیا نہیں تھا اس کی ڈیٹیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے بس یہی کافی ہے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہم توبہ کریں، اور توبہ کے ساتھ ساتھ ہمارا جو بھی کفارہ اس دور کا بنتا ہے وہ ہم کر لیں۔ اب اس دور میں اللہ کی طرف سے یہ کفارہ تھا یا جو بھی تھا، بہرحال آج کے دور میں یہ آیت ہمارے لیے
اس سینس میں نہیں ہے کہ ہمارا یہ کفارہ ہے، ہمارے کفارے ڈفرینٹ قسم کے ہوتے ہیں، تو ہم اپنے دور میں دیکھیں گے کہ ہمارے لیے کیا آیت ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آج کی شریعت میں منسوخ ہو گئی ہیں اور کچھ چیزیں سیم ہیں، تو بہرحال جب کوئی گناہ خدا نہ خواستہ ہو جائے تو ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے کہ اس کا کفارہ کیا ہے، اور آج کے دور میں ہم اس آیت کو کیسے لیں گے وہ ہم قرآن اور حدیث کی روشنی سے دیکھ لیں گے۔ ہمارے لیے اس آیت میں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی غلطی ہو جائے تو انسان کیا کرے، توبہ کرے، اور اگر کوئی کفارہ ہے، کیونکہ ہر گناہ کا کفارہ نہیں ہوتا، اگر کوئی کفارہ ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، ابھی اگر آپ نے مثال کے طور پر غیبت کر لی کسی کی، تو آپ دل سے توبہ کریں، اور آپ کو پتہ ہے غیبت کا کفارہ کیا ہوگا۔ کفارہ نہیں ہے، لیکن میں ایک بات ایسے ہی سمجھا رہی ہوں کہ غیبت اگر کسی کی کر لی تو کیا طریقہ ہوگا اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کا، خود اللہ سے معافی مانگے اور جا کر اس شخص سے معافی مانگے جس کی غیبت کی ہے۔ لیکن ہمارے اندر آبویسلی اتنی جرت ہے نہیں کہ ہم غیبت کرنے والے سے جا کے معافی مانگیں۔ اگر معافی مانگنی ہی ہوتی تو پھر ہم غیبت کیوں کرتے؟ تو پتہ ہے واقعی اللہ معاف کرے، ہماری غیبتیں معاف نہیں ہوتی جب تک کہ ہمیں وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی ہم نے غیبت کی ہے۔ لیکن آپ سوچیں کہ ہمارے اندر آبویسلی اتنی جرت نہیں ہوگی کہ ہم جا کر اس کو بولیں کہ میں نے تمہارے بارے میں یہ بات کری ہے۔ تو بہرحال ہمیں اپنے آپ کی خود حفاظت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے کس طرح بچائیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ تم نے، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، لن نؤمن لک، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے آپ کے لیے، حتیٰ نری اللہ جہرا، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو کھلم کھلا، فأخذتکم الصاعقۃ، تو اس نے گرائی تم پر بجلی، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اب اس میں بھی ایک بیک گراؤنڈ آتا ہے، اور وہ کیا بیک گراؤنڈ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز جو تھے بنی اسرائیل، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا کہ ہم تم پر ایمان اس وقت تک نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ آپ سوچیں کیا ہم میں سے کوئی ایسی ڈیمانڈ کر سکتا ہے؟ ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا، انہوں نے تو پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا، اپنے پیغمبر کو، لیکن ہم بیٹھے بیٹھے یہ ڈیمانڈ تو نہیں کر سکتے نا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے، یا قرآن پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک قرآن ہم پر نازل نہ اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ لیں۔ لیکن اس دور میں یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے موجود تھے تو وہ اس طرح کہتے تھے کہ ہمیں بھی اللہ دیکھنا ہے، آپ تو ملاقات کر کر آ گئے اللہ کی، ہم بھی جائیں گے اللہ کی ملاقات کریں گے اور ہم تو اللہ کو دیکھیں گے بھی۔ تو یہ چیز اللہ کو پسند نہیں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ایک موقع پر کچھ آیا تھا کہ وہ لوگ گئے تھے، کچھ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ایکچولی سورہ بقرہ جو ہے نا مختصر سی آئی ہے، اس کی ڈیٹیل ہر طرح سے ڈفرینٹ آیات سے نکالی جاتی ہے۔ تو سورہ اعراف میں غالباً یہ واقعہ کچھ اس طرح سے آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے گئے تھے، کچھ تعداد آتی ہے ملاقات کے لیے، تو پھر وہاں جا کے کیا کیا ہوا تھا، بجلی کڑکی تھی اور یہ سارے واقعات آتے ہیں کہ کیا کیا ہوا تھا وہاں قوم کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ جب تم نے اس طرح کا مطالبہ کیا تو پھر تمہیں بجلی کی کڑک نے آ پکڑا اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی کہ تم گئے تھے اللہ کی ملاقات کے لیے، لیکن تمہیں کس طرح سے اللہ کی طرف سے بجلی کی کڑک آئی اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی کہ تم ہوش و حواس کے ساتھ اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انسان کو کوئی بھی ایسا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے جو اللہ معاف کرے صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، ہم اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان ہمارا ہے، بن دیکھے ہمارا ایمان ہے، تبھی ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں نا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے زندہ کیا تمہیں تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو کیا ہوا تھا، ظاہر سی بات ہے وہ سب کے سب بجلی کی کڑک کی وجہ سے مر گئے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری اس حرکت میں بھی تمہیں اللہ نے معاف کر دیا اور تمہیں دوبارہ کھڑا کیا تمہاری موت کے بعد، اور کیا وجہ تھی، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ایک اتنا بڑا تم نے گناہ کیا، اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا اور چل بھی پڑے اس کام کے لیے، اور تم پر بجلی کی کڑک آئی، لیکن دوبارہ اللہ نے تمہیں زندگی دی تاکہ اٹھو، ہوش میں آؤ اور اپنی زندگی کا مقصد سمجھو اور دوبارہ نیکیاں کرو۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی دی تاکہ تمہارے اندر کیا ہے، شکر گزاری آئے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا، اور نازل کیا ہم نے تم پر من و سلوا، من و سلوا، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ تم پاکیزہ چیزوں میں سے جو تمہیں رزق دی اللہ نے، وَمَا ظَلَمُونَا، اور نہیں ظلم کیا ہم نے، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ تو اب اس آیت کے اندر یہی بات نظر آتی ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے جہاں بہت سارے انعامات کیے، وہاں یہ بھی انعام کیا کہ ایک صحرا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو سایہ دیا۔ سائے کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، کھلی جگہ پر اگر آپ کو سایہ مل جائے تو کتنی، اللہ تعالیٰ نے کھانا بھی بالکل سیدھا سادہ نہیں اتارا بلکہ ورائٹی رکھی کہ انسان کو
چٹپٹا بھی کھانا چاہیے ہوتا ہے اور ساتھ میں میٹھا بھی چاہیے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مکمل غذا عطا کی، اور ان کی غذا کہاں سے آتی تھی؟ آسمان سے آتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ کھاؤ اللہ کے رزق میں سے، اور نہیں ہم نے یعنی کہ اللہ نے ظلم کیا ان پر، لیکن انسان اپنی جانوں پر ظلم کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ان پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، اور ہم نے کہا داخل ہو جاؤ، هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں، فَكُلُوا، تو کھاؤ، مِنْهَا، یہاں سے، حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، جہاں سے جیسے تم چاہتے ہو، با فراغت، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا، اور کہو تم، حِطَّةٌ، معاف کر دیجئے ہمیں، نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، ہم معاف کر دیں گے تمہیں تمہاری خطاؤں کو، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو. اب ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تو ہر طرح کا رزق دیا تھا. اس سے مراد جمہور مفسرین کے نزدیک بیت المقدس ہے. سجدے سے مراد بعض حضرات نے یہ مطلب لیا کہ جھکتے ہوئے داخل ہو، اور بعض نے سجدہ شکر ہی مراد لیا ہے. مطلب یہ ہے کہ بارگاہ الہی میں عجز و انکساری کا اظہار اور اعتراف شکر کرتے ہوئے داخل ہو. اب اس میں یہی آتا ہے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق عطا کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ایک بستی میں داخل ہو جاؤ اور یہاں سے جو چاہتے ہو کھاؤ، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ادا کرو. سجدے کی حالت میں داخل ہو، اور سجدہ کیا ہے؟ جھکنا. بیسیکلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی مقدس جگہ پر تمہیں داخل کر رہے ہیں، بیت المقدس یہاں پہ اشارہ ہے، تو کیا کرو؟ جھکتی ہوئی حالت میں داخل ہو. تمہارے اندر عاجزی ہونی چاہیے، شکر گزاری ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ کیا کرو؟ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ تمہیں اور زیادہ رزق دیں گے. ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو قوم ناشکری ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ جب اس کو دنیا نظر آتی ہے تو وہ شکر ادا کرنے کے باوجود، شکر ادا کرنے کے بجائے زیادہ کا مطالبہ کر رہی ہوتی ہے نا. کم پہ انسان راضی نہیں ہوتا، حالانکہ ان کو تو بے شمار نعمتیں دی گئی تھیں، پھر بھی انسان کا کیا حال ہے کہ ایک نعمت کے بعد انسان کو دوسری نعمت چاہیے ہوتی ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو بدل ڈالی بات ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، غیر الذی قیل لہم، سوائے اس کے جو کہی گئی تھی ان سے، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو نازل کیا ہم نے ان پر ان کے ظلم کی وجہ سے، رجزا من السماء، عذاب آسمان سے، بوجہ اس کے جو وہ نافرمانی کرتے تھے. اب اس آیت کے اندر پوری ڈیٹیل آ رہی ہے ان دونوں آیتوں کی، وہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گی تو آپ کو کلیئر ہو جائے گی کہ کس بستی میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا، اور قوم کا کیا رویہ تھا، اور انہوں نے کون سی بات اللہ تعالیٰ کی بدل دی. اس کی ڈیٹیل آپ لوگ سن لیجیے، آپ کو بہت ایزیلی آیت سمجھ آ جائے گی. اس کی وضاحت ایک حدیث میں آتی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو حکم دیا گیا کہ سجدہ کیے ہوئے داخل ہوں، لیکن وہ سروں کو زمین میں گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور حکم بجا لانے کی بجائے ان کی سرتابی و سرکشی کا جو ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی، اور احکام الہی سے تمسخر اور مذاق جس کا ارتکاب انہوں نے کیا، اندازہ کیا جا سکتا ہے. واقعہ یہ ہے کہ جب کوئی قوم کردار کے لحاظ سے زوال پذیر ہو جائے تو اس کا معاملہ پھر احکام الہی کے ساتھ اسی طرح کا ہو جاتا ہے. یا آسمانی عذاب کیا تھا؟ بعض نے کہا غضب الہی، سخت پالا، طاعون. اس کی آخری معنی کی تائید حدیث سے ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ طاعون اسی رجز اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوا. تمہاری موجودگی میں کسی جگہ یہ طاعون پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو، اور اگر کسی علاقے کی بابت تمہیں معلوم ہو کہ وہاں طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ. اب آتا یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا نا، حطۃ کہتے کہتے تم بستی کے اندر داخل ہونا، حطۃ کا مطلب ہوتا ہے معافی مانگنا. لیکن اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں یہ کہہ رہے کہ انہوں نے بات کو بدل دیا. تو پتہ ہے کیا بات انہوں نے بدل لی تھی؟ حطۃ کی جگہ انہوں نے حنطۃ کہا تھا، اور حنطۃ کو کہتے ہیں گندم. یعنی کہ گندم کس چیز کا سمبل ہے؟ کھانے پینے کا. اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کے اندر داخل ہونے کا کہا، اور جاؤ، کہا کہ یہاں سے تم باغ فراغت کھاؤ، ہر طرح کا رزق ان کے لیے رکھا، لیکن ان کو یہ کہا کہ شکر کرتے ہوئے داخل ہونا، کیونکہ اللہ کی نعمتیں ہیں ساری، رائٹ. اور دوسرا ان کو یہ کہا کہ تمہاری زبان سے نا استغفار نکلنا چاہیے. لیکن چونکہ ان کے اندر دنیا کی ہرس پہ ہرس آ گئی تو انہوں نے حطۃ کی جگہ حنطۃ کا الفاظ کو بدل دیا، اور بدلنے میں پایا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے مزید دنیا کا مطالبہ کیا، گندم کہنا شروع کر دیا. تو گندم ایک طریقے سے دنیا کے لیے سمبل ہے کہ دنیا ان کو چاہیے تھی کہ اور دنیا دے دو. اور میں نے آپ کے سامنے تفسیر کیا پڑھی کہ وہ سجدہ کرنے کے بجائے زمین پہ گھسیٹتے ہوئے جا رہے تھے. اور گھسیٹتے ہوئے چلنا کس چیز کا سمبل ہوتا ہے؟ اگر انسان اپنے جوتوں کو گھسیٹ کے چل لے، یا لباس اچھا پہنا ہوا ہے تو چادر کو لٹکاتا ہوا چلے، یا آپ کے کپڑے اتنے لمبے ہوں کہ زمین کو گھسیٹتے ہوئے چل رہے ہو، تو اس کے اندر کیا پایا جاتا ہے؟ تکبر پایا جاتا ہے نا، عاجزی تو نہیں ہے.
مومن کا لباس ایسا تو نہیں ہوتا، اور مومن کی چال بھی ایسی نہیں ہوتی کہ وہ زمین پہ زور زور سے چلے، بلکہ وہ وقار کے ساتھ قدم کو جما کر چلتا ہے۔ تو ان کے اندر یہ خرابی آ گئی تھی کہ بجائے اس کے کہ وہ عاجزی کرتے انہوں نے تکبر کی چال چلی، اور دوسرا یہ کہ مزید دنیا کا مطالعہ کر دیا ان سے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے اور ان پر پھر عذاب آیا، اور عذاب کی بھی ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ کیا کیا روایات سے ہمیں ملتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر ہمارے لیے جو لیسنز ہیں اس کو آپ لوگ نکال لیجئے کہ ہمارے لیے اس کیریکٹر میں کیا نظر آتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں یہ نعمتیں نہیں دی ہیں جو بنی اسرائیل کو دی ہیں۔ بہت ساری آج کی آیات کا نچوڑ یہ ہے، یا خلاصہ ہم کہیں گے یہ ہے بنی اسرائیل کا، کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ان پر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی، لیکن انہوں نے اس فضیلت کا شکر ادا نہیں کیا اور بہترین امت بن کر نہیں دکھایا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ان کے کارنامے ہمیں نظر آتے ہیں کہ انہوں نے کس کس طرح سے غلطیاں کیں، اور اللہ نے کس کس طرح سے ان پر انعامات کیے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 49 میں کیا کہا کہ ان کو فرعون کے ظلم و ستم سے اللہ نے نجات دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 50 کے اندر یہ کہا کہ ان کے لیے سمندر میں اللہ نے راستہ بنا دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلوایا تو پیچھے سے انہوں نے بچڑے کو معبود بنا دیا، جو ان کے ایک غلط ذہنیت کی عکاسی کرتی ہے کہ ان کے اندر ابھی بھی شرک باقی تھا، تبھی وہ اپنی لیڈر کی غیر موجودگی میں فوراً شرک کی طرف مائل ہو گئے۔ لیکن اللہ اس کے باوجود بھی ان پر مہربان ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو توبہ کا طریقہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بتا دیا کہ وہ اللہ سے توبہ کریں اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور غلط مطالبہ کیا، اور کیا مطالبہ کیا کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کو دیکھیں گے جا کر۔ اللہ تعالیٰ اس پر بھی ناراض ہوئے اور ان پر بجلی کی کڑک پڑی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ان کو موت کے بعد دوبارہ زندگی دی تاکہ وہ شکر سے کام لیں اور مزید کوئی اچھا کام کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ مزید بتا رہے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے سائے برسائے اور ان کو آسمان سے رزق کھلایا، لیکن ان کی ناشکری اتنی تھی کہ آپ سوچیں کہ جس انسان کا رزق آسمان سے اترتا ہو، کیا اس کے دل میں کوئی حرص باقی بچے گی؟ لیکن پھر بھی حرص اتنی کہ اللہ نے کہا کہ فلاں بستی میں سجدے کی حالت میں جاؤ، تمہارے منہ سے توبہ استغفار نکلنے چاہیے، میں تمہیں خود دوں گا، تم توبہ کر کے تو دیکھو، تم شکر گزاری کر کے تو دیکھو، تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، تمہیں اور دوں گا۔ لیکن انسان کو اللہ کے وعدے پر یقین نہیں ہوتا، اور وہ کیا کرتا ہے؟ مزید کی طلب میں اور چاہیے کی طلب نے اللہ کو پیچھے کر دیتا ہے، اور چاہ رہا ہوتا ہے، اور جب اور چاہ رہا ہوتا ہے تو پھر اللہ ناراض ہوتے ہیں اور اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اور یہ والی آیت جب میں بتا رہی تھی تو میں یہی کہوں گی کہ ہمارا بھی کیا مسئلہ ہے کہ ہم کمانے کے چکروں میں حلال حرام کی تمیز چھوڑ دیتے ہیں، زیادہ کی طلب میں کہ اور مل جائے اور مل جائے، اور ہم نمازیں بھی اپنی چھوڑ دیتے ہیں۔ عصر کے وقت ہم مارکیٹوں میں مصروف ہوتے ہیں اور ہمارے بزنس کو وائنڈ اپ کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، اور زیادہ گھراک اگر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور خوب تجارت ہو رہی ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ چلو میں آج تجارت کر لیتا ہوں، نماز گھر جا کے پڑھ لوں گا، تو ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ لیکن یقین مانے کہ جو شخص اذان کے ٹائم پر اپنے کاروبار کو بند کر کے اللہ کے آگے 2 سجدے کرتا ہے نا، اس کے رزق میں جتنی برکت ہے نا وہ کسی اور میں نہیں ہو سکتی۔ ہاں بظاہر دکھنے میں آپ کو سامنے والے کے رزق میں برکت لگے گی، لیکن اصل برکت وہ ہے جسے قناعت کہتے ہیں، کہ آپ تھوڑے پہ بھی راضی ہو جائیں اور آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم بھی شکر ادا کرنے کے بجائے زیادہ کی طلب کس طرح اپنے اندر رکھتے ہیں، اور پھر جب اللہ کسی قوم سے ناراض ہو جاتے ہیں اور بار بار اس کو سمجھاتے ہیں اور پھر قوم نہیں سمجھتی تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ عذاب ہی آ جاتا ہے۔ تو یہ مختصر سا ایک خلاصہ تھا ان آیات کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے عمل میں اضافہ فرمائے اور ہمیں بنی اسرائیل سے اپنے آپ کو